بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں عمر محبوب اور اعجاز عباسی. ناظرین، عوامی ایکشن کمیٹی کی جو 11 مئی کو لانگ مارچ اور اسمبلی گراؤ کی جو کال ہے، اس لیے دونوں فریقین حکومت اور جو ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں انہوں نے اپنی اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور اطلاعات ہیں کہ اب حکومت نے آخری حربے کے طور پر ان جو ایکشن کمیٹی کے جو مرکزی قائدین ہیں ان کو گرفتار کرنے کا یعنی فیصلہ کیا ہے. اور اس حوالے سے تمام جو اضلاع ہیں ایکشن کمیٹی کے جو مرکزی قائدین ہیں جو ان کی ابھی گرفتاری کے لیے ابھی ان کے چھاپے شروع ہو جائیں گے. پھر جو پاکستان سے جو FC کی فورس جو آزاد کشمیر حکومت طلب کی ہے، آج وہ مظفر آباد اور میرپور پہنچنا شروع ہو گئی ہے. اس پہ بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے. اور جو سب سے اہم بات ہے کہ جو بلدیاتی نمائندگان ہیں آج انہوں نے مظفر آباد میں پریس کانفرنس کر کے 11 مئی کی لانگ مارچ احتجاج اور اس کی حمایت کی ہے اور مطالبات جو بھی ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں اس کی حمایت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ماضرائی کی بجائے جو فوری طور پر مذاکرات کے ذریعے یہ تمام جائز مطالبات ہیں ان تمام جائز مطالبات کو تسلیم کیا جائے. پھر جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے جو کور ممبر ہیں، جو اس کے کوارڈینیٹر ہیں شوکت نواز میر صاحب، آج انہوں نے خصوصی پیغام جاری کیا ہے. ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو شوکت نواز میر کا جو پیغام ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ شوکت نواز میر نے عوام سے کیا اپیل کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شوکت نواز میر، چیئرمین مرکزی تاجران، ممبر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، اپنی آزاد کشمیر بھر کی عوام سے مخاطب ہوں اور خاص طور پہ آج میں اپنے ان قابل احترام سیاستدانوں سے، میری مراد تمام سیاسی جماعتوں کے جتنے بھی لیڈران ہیں وہ چاہے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اسمبلی سے باہر ہیں، ان کا کوئی نظریہ ہے، کوئی سیاسی نظریہ ہے، میں ان تمام اپنے قابل احترام سیاستدانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ میرا پیغام ہے ان سب کے لیے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ایک عارضی کمیٹی بنی ہے اور یہ چند ایشوز کے اوپر بنائی گئی ہے. اس کے کوئی اور مقاصد نہیں ہے، کوئی اس نے کشمیر کو فتح نہیں کرنا، کوئی اس نے کسی ریاستی نظام کو ڈسٹرب نہیں کرنا. میں نے بارہا ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ریاست ہے تو ہم ہیں، یہ نظام ہے تو ہم ہیں. ہم نے کبھی نظام کو لپیٹنے کی بات نہیں کی. ہاں، یہ بات ضرور تھی کہ مہنگائی کے اس دور میں ہر غریب آدمی کی یہ ضرورت تھی کہ اس کو سستی بجلی ملے، اس کو سستا آٹا ملے، اور ہم نے اشرافیہ کی مراد کو ڈسکس کیا اور آج بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ریاست چھوٹی سی ہے، اس چھوٹی سی ریاست کو چلانے کے لیے ایک معقول نظام ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے اور کوئی عزائم نہیں ہے. ہاں، میں اپنے تمام سیاسی جماعتوں کے حمایدین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم نے اپنی بساط کے مطابق، میری مراد جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے عوامی مسائل کو جو اتنے عرصے سے لوگوں کے پاس موجود تھے لیکن اس پہ کبھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے صرف اتنی سی غلطی کر لی ہے، اس کی صرف اتنی سی کوتاہی ہے کہ اس نے عوامی جو ایشوز ہیں ان کو پبلک کے سامنے لایا، پبلک کو اویئرنیس دی، اور پبلک نے جب یہ دیکھا کہ یہ ہمارے حقوق کی بات کر رہے ہیں تو پبلک ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی. اس کے علاوہ اس کے اندر اور کوئی بڑی سائنس نہیں ہے. لہذا میں بذریعہ پیغام، ویڈیو پیغام اپنے تمام ان قابل احترام سیاسی حکمرانوں سے، سیاسی جماعتوں کے قائدین سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے. اب 11 مئی قریب ہے، اب آپ پہ یہ فرض بنتا ہے کہ عوامی مسائل کس طرح حل ہوں گے، کون کھڑا ہوگا، اور آج یہ وقت ثابت کرے گا، 11 مئی کا یہ دن ثابت کرے گا کہ کون حق پہ کھڑا تھا اور کون جو ہے وہ کمر دکھا کے، پیٹھ دکھا کے سائیڈ پہ ہو گیا. یہ عوام پوچھے گی آپ سے. آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ریاست ہمارے لیے قابل احترام ہے، یہ نظام ہمارے لیے قابل احترام ہے. بار بار یہ بات کرتا ہوں، میں نے ہر جگہ یہ بات کی ہے کہ یہ ریاست ہے تو ہم ہیں، یہ نظام ہے تو ہم ہیں. صرف اس نظام کو چلانے والے جو لوگ ہیں، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 11 مئی کو باہر نکلیں حقوق کی خاطر، اور اپنے حکمرانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کا مینڈیٹ ہے. ہم نے بارہا کہا یہ آپ لوگوں کا مینڈیٹ ہے، ہم نے ووٹ دیے، آپ لوگ اسمبلیوں میں گئے، آپ کا کام بنتا تھا کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے قانون سازی کریں. جب کچھ پرابلم آئے تو ہم باہر نکلے، میری مراد تاجر باہر نکلے، ٹرانسپورٹر باہر نکلے، سول سوسائٹی باہر نکلی.
طلبہ باہر نکلے. یہ وہ زندگی کے لوگ ہیں, مکاتب مختلف لائف سیگمنٹ ہے کہ جن کی پرابلم تھے اور وہ پرابلم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے اجاگر کی گئی. ہم نے اپنا کام کر دیا ہے. انشاءاللہ 11 مئی کو ہم اپنا کام پورا کرتے ہوئے باہر آئیں گے. اب یہ کام آپ کا ہے کہ آپ اپنا کردار ادا کرتے ہیں یا اپنا کام کرتے ہیں یا نہیں. ناظرین, یہ تھے شوکت نواز میر. آپ نے ان کی بات سنی اور انہوں نے سیاسی قائدین, سیاسی جماعتوں سے جو آزاد کشمیر اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں ان سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم جو چھوٹے 1 سال پہلے جو ہم چند چھوٹے عوام کے بنیادی مسائل لے کر نکلے تھے اور آپ کے پاس 1 سال کا پورا موقع تھا اور اس 1 سال میں آپ کو یہ مسائل حل کرنے چاہیے تھے. اسمبلی کا پلیٹ فارم موجود تھا, کابینہ موجود تھی, پارلیمانی پارٹی موجود تھی. جب یہ تمام عوامی فورم ہونے کے باوجود جب یہ مسائل حل نہیں ہوئے تو ظاہر ہے ابھی وقت آ گیا ہے کہ جو 11 مئی ہے یہ عوامی حقوق کی جنگ ہے. تو انہوں نے اپیل کی ہے کہ سیاسی قیادت اس میں شامل ہو اور پھر انہوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ جو ہمارا احتجاج پرامن ہوگا ہم جو قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے اور کسی صورت ہم کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے جو آئین اور قانون کے خلاف ہوگا. ناظرین, اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جب یہ 1 سال پہلے جب یہ عوامی حقوق کی تحریک چلی تو یعنی فروری میں یعنی 4 فروری کو پہلے جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی تھی کرنل وقار نور صاحب کی سربراہی میں, ان مذاکراتی کمیٹی وزراء کی جو مذاکراتی کمیٹی وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان ایک تحریری معاہدہ ہوا. اس تحریری معاہدے کے تحت ہیں اس آگے جا کر 11 فروری کو جو حکومت آزاد کشمیر ہے محکمہ سروسز سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے. تو ہم سب سے پہلے وہ نوٹیفیکیشن ناظرین ہم آپ کو وہ پڑھ کے سناتے ہیں. اجاز بھائی صاحب آپ ذرا ناظرین کو وہ نوٹیفیکیشن پڑھ کے سنائیں کہ جب یہ 4 فروری کو جب یہ چیزیں طے ہو گئی, حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, تو وہ کون سے مطالبات تھے جو ان کے تھے اور پھر ابھی تک وہ مطالبہ پورے نہیں ہوئے. بہت شکریہ کفیل صاحب. ویسے تو لوگوں کو شاید بیشتر مطالبات کا پتہ ہی ہے, لیکن چونکہ چند روز پہلے وزیر اعظم انوار الحق صاحب نے کہا ہے کہ عوامی ایکشن 99% مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں. شوکت نواز میر صاحب وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ 99% مطالبات ہمارے پورے ہو گئے تھے اور 1% رہتے ہیں, تو وہ پھر کیوں ہڑتال کر رہے ہیں. شوکت نواز میر صاحب کا موقف یہ ہے کہ جن مذاکرات جن نکات پر ہمارا اتفاق بھی ہوا تھا ان میں سے ایک پر بھی حکومت نے یعنی 4 فروری سے اب 11 مئی آج 8 مئی ہے. یہ میرے پاس سروسز نوٹیفیکیشن ہے جی, یہ 4 فروری اس میں ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 2024 اور یہ وہی ہے جو وزارتی کمیٹی تھی یعنی معاہدے کے بعد کی نوٹیفیکیشن جاری کی ہے ایکشن کمیٹی. یہ سروسز نے جاری کی ہے اور اس میں کابینہ کمیٹی. پہلا مطالبہ تھا جی کہ آٹا کی سبسڈی, مطالبہ نہیں تھا بلکہ جس پر اتفاق ہو گیا تو حکومت مانی تھی. یہ آٹا کی سبسڈی کے حوالے سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے ٹارگیٹڈ ڈائریکٹ سبسڈی کی تجویز سے حکومتی کمیٹی نے اصولی اتفاق کیا اور اس سلسلے میں وزارتی کمیٹی کے سربراہ وزیر لوکل گورنمنٹ اور وزیر خوراک کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی قائم کی جائے گی. یہ پہلا مطالبہ تھا. جو ٹارگیٹڈ ڈائریکٹ سبسڈی کا طریقہ کار بشرہ اس فہرست مرتب کر کے اندر 30 ایام اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کرنے کی پابند ہو. یعنی یہ 11 فروری کو اوکے ٹھیک ہے. یہ پہلا. دوسرا جس پر اتفاق ہوا تو حکومت آزاد کشمیر مالی سال 2024-25 سے قبل آزاد جموں کشمیر بینک کو شیڈول بینک بنانے کے حوالے سے تمام لوازمات پورے کروانے کا اہتمام کرے گی. کہاں پیش رفت ہوئی ہے کوئی لوگوں کو تو اس بارے میں نہیں پتا. تیسرا مطالبہ تھا حکومت نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تجویز طلبہ یونین کی بحالی کے فیصلے پر اصولی اتفاق کیا اور وزیر ہائر ایجوکیشن کی سربراہی میں ایک کمیٹی کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے جو متعلقہ سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد اپنی تجاویز بغیر حکومتی منظوری باجرت ممکنہ پیش کرے گی, یعنی جلد از جلد پیش کرے گی. کوئی اس پر پیش رفت ہمیں آج تک نہیں دکھائی دی. تو ظاہر ہے عوامی ایکشن کمیٹی والے بدے بھی انکار کر رہے ہیں. چوتھا تھا جس پر اتفاق ہوا تھا بلدیاتی نمائندوں کو ترقیاتی فنڈ کی فراہمی کے سلسلے میں وزیر لوکل گورنمنٹ کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی گئی ہے. کمیٹی قائم ہوگی. معاملہ عدالت میں زیر کار ہونے کے باعث اس فی الواقع تجویز پیش نہیں کی گئی. عدالتی فیصلہ احکامات کی روشنی میں کمیٹی عمل درآمد کے فوری اقدامات کے لیے سفارشات حکومت کو پیش کرے گی. اس پر اگر کچھ پیش رفت ضرور سامنے آئی ہے لیکن جس کو مسترد کر دیا جو 41 کروڑ پہ جاری ہوا ہے. پانچواں اتفاق رائے والا نقطہ تھا جی موبائل کمپنیوں کی سروس اور پی ٹی اے سے متعلق دیگر معاملات وفاقی حکومت کی جانب سے قائم کردہ انٹر منسٹریل کمیٹی کے ایجنڈے میں شامل کر دیے گئے ہیں اور سلسلے میں ورکنگ گروپ بھی قائم ہو چکا ہے جس کی سفارشات کی روشنی میں
عمل درآمد کیا جائے گی. یہ میرے خیال میں وہ پی ٹی اے کا وہی فنڈ اوکے ہے ٹھیک. جو ان کو مل گئے ہیں اور اس سے شاید کوئی انہوں نے وہ سوشل پروڈکشن فنڈ قائم کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے. چھٹا نقطہ جی پراپرٹی ٹرانسفر ٹیکس, پراپرٹی ٹرانسفر وغیرہ فیس 40% سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم آزاد کشمیر کا یہ ہے پراپرٹی ٹیکس کا. میں پاکستان کے صوبوں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ پراپرٹی ٹیکس لگایا گیا ہے. وہ اس کی شرح 40% کے قریب ہے. یہاں 6, 7, 8%, 3%, 5%. اچھا, پراپرٹی ٹرانسفر ٹیکس کے حوالے سے باوجود ممکنہ اسمبلی اجلاس بلا کر قانون سازی کی جائے گی. اسمبلی اجلاس بھی ہو چکا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. 7واں مطالبہ تھا کہ ٹرانسپورٹ پالیسی و مروجہ قوانین کو قواعد کے تحت عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا. وہی بڑی بڑی 2800 cc گاڑیاں اور وہ طاقتور گاڑیاں جو مظفر آباد سے لے کر اسلام آباد تک 30,000 کا آنے جانے کا تیل کھا رہی ہیں, وہ میں اسلام آباد پنڈی کی سڑکوں پر بھی نظر آتی ہیں. ٹرانسپورٹ پالیسی میں وہ چیز تو شامل ہے, لیکن اس پر عمل درآمد کوئی نہیں ہو رہا. اچھا جی, 8واں جی لکڑی کٹائی اور مقامی واٹر بورڈ انڈسٹری کے حوالے سے باوجود ممکنہ قانون سازی کی جائے گی. اس حوالے سے بھی کوئی پیش رفت میری معلومات میں کم از کم نہیں ہے. 9واں مطالبہ تھا جی احتساب بیورو کو مؤثر فعال بنانے کی تجویز مرتب کرنے کے لیے کابینہ کمیٹی قائم کر دی گئی ہے, جو آئندہ چند روز میں سفارشات برائے حکومتی منظوری پیش کرے گی اور مطابق باوجود ممکنہ قانون سازی کی. اس پر کوئی تھوڑی پیش رفت اس حد تک ہوئی ہے, لیکن قانون سازی پر چیئرمین لگا دیا گیا اور قانون سازی پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اس طرح سے. اور آخری اور 10واں مطالبہ تھا کابینہ کمیٹی اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی متذکرہ امور فیصلہ جات پر عمل درآمد کی نسبت پر تسلسل باہمی رابطے جاری رکھیں گے سارے. وہ تو خیر اس کی نوبت شاید نہیں آئی, اس کے بعد ظاہر ہے نا ان کی ان سے ملاقات ہوئی اور حکومت نے ضروری سمجھا کہ اچھا عامر صاحب یہ اعجاز عباسی صاحب نے تمام نکات جس پہ اتفاق ہوا تھا, اور آج بھی کل بھی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بھی ہمارا مطالبہ حکومت تسلیم نہیں کیا. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے تسلیم ہو گئے ہیں. تو پھر یہ دوگلی پالیسی کیوں, اور پھر جا کر ابھی آزاد کشمیر کو ایک یعنی ماجرا کی یعنی طرف دھکیلا جا رہا ہے, یہ کس طرح لے جا رہے ہیں کشمیر کو؟ راج صاحب, یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے ان کی ایک حکمت عملی ہے, انور الحق صاحب کی ایک حکمت عملی ہے کہ یہ وقت گزار لیا جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ 3 ماہ کے لیے وزیر اعظم بنے, ان کا ٹارگٹ تھا وہ 6 ماہ رہیں, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی خواہش سے 4 گنا زیادہ اور ان کی جو ٹارگٹ تھا اس سے ڈبل سے بھی زیادہ جو ہے وہ اقتدار موقع دے دیا. اور یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ ایک نیا چہرہ اور غیر روایتی آدمی جو ہے وہ آ کے آئے گا تو کچھ بہتری لائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انوار الحق کی جو ناکامی ہے اس سے بہت سارے لوگوں کی امیدیں بھی ٹوٹی ہیں, اور لوگوں کو وہ جو خیال تھا کہ جی کوئی بہتری آ سکتی ہے ناکامی تو اللہ کے بے شمار نئے مثالیں جنم دی ہیں کہ ان کے جو رویے تھا اور جس کی وہ تھی. اب آپ صرف کچھ باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اب کیوں ہو رہا ہے؟ اس ایک نوٹیفیکیشن جو اعجاز عباسی صاحب نے پڑھا, اس اگر نوٹیفیکیشن میں آپ یہ دیکھیں چیزیں اس میں غلط کیا. پہلی بات یہ ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کو کہ 3 ماہ اور 7 دن بعد انہوں نے دوبارہ کال دیا. 3 ماہ 7 دن بعد, وہ 4 فروری, 4 مارچ, 4 اپریل, 4 مئی اور 7 دن بعد 11 مئی کو. میں آپ 3.25 ماہ بعد جب مطالبات پورے نہیں ہوئے اور اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی, آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ویسے تنقید کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے ہم نے جو 5 فروری کو پروگرام کیا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ لالی پاپ یہ لے کے بیچارے کو اٹھا دیا اور اس لالی پاپ. اب یہ اس وقت لوگ ہمیں کہتے تھے یہ ویسے فضول بات کرتے ہیں. اب یہ ثابت ہو گیا نا کہ 3 ماہ بعد بھی وہ لالی پاپ ہے. اور ابھی بھی ایک تو یہ بات ہے کہ انوار الحق صاحب کوئی کام سیدھے طریقے سے کرنا ہی نہیں جانتے. مقصد وہ آپ کو یاد ہے ڈاک جج کی جو تقرری تھی, جب احکامات جاری ہوئے کہ مگر چند گھنٹوں میں یا چند منٹوں میں اگر یہ نہ کیے گئے تو پھر یہ ہوگا, تو انہوں نے وہ فوراً ڈر کے مارے کر دی. وہ بات دل میں رکھتے ہیں, بعد میں انتقام لینے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ان کی شاید وہ ایک کیا کہتے ہیں عادت ہے. اب اگر یہ جو اعجاز بھائی صاحب نے پڑھا ہے, آٹا آپ کو پتا پاکستان میں کتنا سستا ہوا ہے؟ میں آپ کو ہے اندازہ, میں 2000 کے قریب آٹا سستا ہوا ہے. 2000 پہ من آزاد پاکستان میں آٹا سستا ہو گیا ہے. اور ان کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ 3 ماہ 1 دن بعد, آج بلکہ 3 ماہ 8 دن بعد جو ہے وہ آٹے کے اوپر کمیٹی نے بسم اللہ نہیں کیا کوئی بندہ, مگر انہیں وہ بیچارے ایکشن کمیٹی کو وزرا دوبارہ ملے ہی کوئی نہیں. انہوں نے السلام علیکم وعلیکم السلام 5 فروری کا اقتدار, اب 11 مئی کو اب وہ کس منہ سے جائیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ جو لوگ مذاکرات کر رہے تھے وہ کس منہ سے جائیں؟
یہ جو باتیں کر رہے تھے فلسفہ جاڑ رہے تھے، دو باتیں بڑی لازمی ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ ایک انٹرنیشنل خبرساں ایجنسی جو ہے کیا کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ اردو کو وزیر اعظم نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہ میرے خیالات تھے، میں جو میں کہتا تھا یہ الفاظ بھی نہیں بدلتے تھے تو اگلے دن اس میں مذاکرات میں شامل کر لیتے تھے. اس کے ساتھ رائے صاحب کیونکہ 4 فروری کی بات ہو رہی ہے، نوٹیفیکیشن کی بات ہو رہی ہے، اور میں آج وہ کیا کہتے ہیں ایک اور انکشاف کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی، ایک ریاست کا اہم آدمی، اس نے 4 فروری اور 5 فروری کی درمیانی شب کو بہت لیٹ آورز میں عوامی ایکشن کمیٹی کے ایک سرکردہ رہنما کو کشمیر ہاؤس میں باہر جو ہے وہ چند لوگوں کی موجودگی میں اپنی گاڑی میں بٹھایا، پرائیویٹ گاڑی میں. ویسے وہ مشہور ہے رات کو پرائیویٹ گاڑی میں گھومنے کے حوالے سے وہ شخصیت مشہور ہے. تو وہ انہیں کشمیر ہاؤس سے لے کے مرگلا روڈ پہ لے گئے اور انہوں نے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے دوستوں کو کہا ہے کہ آپ اپنے اگر ان مطالبات کے اوپر ڈٹے رہیں تو شاید اس کے کوئی بہتر نتائج آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کا بھی بلا اور ہمارا. یہ قیاس ہے، مقصد اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ قیاس ہے. میں پہلے ایک مکمل کر لوں، اس کے بعد میں بتاؤں کہ جی آٹا چھوڑ دیں، طلبہ یونین بحال کرنے پہ آپ کے پیسے لگتے ہیں. ایک نوٹیفیکیشن کی مارتی بلدیاتی نمائندگان کو، مقصد یہ آزاد کشمیر ہے نا، یہ کسی کے وہ تو نہیں ہے مقصد صاحب کی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہے 50 ارب روپے اپنے چند درجن ممبران کو دے دیں، اور جو ہزاروں بلدیاتی نمائندگان انہیں آپ فنڈز دیں اور انہیں جو ہے آپ امداد دیں. مطلب بلدیاتی نمائندوں کے لیے بھیک یا مدد کرنی ہے ان کی، اور ان کے لیے فنڈز ہیں. اسی طرح جو ہے وہ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کوئی انسانیت ہے؟ میں یہ ریاست جو ہے یہ اوورسیز جو ہے وہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو برطانیہ میں رہنے والا وہ تو قانون پہ چلتا ہے نا، جو اوورسیز ہے ہمارے وہ قانون قاعدے کے مطابق ان سے 39% جو ہے وہ آپ نے کئی سال سے بے نامے اور جو ٹرانسفرز ہیں وہ رکی ہوئی ہیں صرف اس 39% کی وجہ سے. میں اس میں ناجائز کون سا مطالبہ؟ میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ جی بجلی مفت والا مطالبہ نہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کیا کہتے ہیں پروڈکشن کاسٹ جو ہے پیداواری لاگت والا. یہ پیداواری لاگت جو ہے اس پہ بجلی مانگنا جرم ہے. میں کہہ رہا ہوں اس دن پروگرام میں اعجاز بھائی صاحب کہہ رہے تھے یا پتہ نہیں اپنا دورانی صاحب کہہ رہے تھے کہ چلیں آپ نہ دیں نا، 2 روپے 59 پیسے نہ دیں، 2 روپے 15 پیسے نہ دیں، آپ جو ہے پیداواری لاگت کے بعد جو اس کا استعمال ہے اسے دیکھ لیں، اس کے اوپر اٹھنے والے اخراجات دیکھ لیں، اور ان اخراجات اٹھنے کے بعد اسے 10 روپے کر دیں، کوئی 15 روپے کا کوئی بات، آپ کو پیکیج تو دیں نا عوام کو. تو یہ بڑا جو ہے وہ بدقسمتی ہے رائے صاحب کہ ان کے اوپر عمل درآمد نہ ہونا. اب سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ رائے صاحب یہ ہے، جو ایک لفظی اس کا میں بتاؤں، کیونکہ حکومت آزاد کشمیر جو ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی کھو چکی ہے، اب انہیں مذاکرات کرنے کے لیے بندہ کوئی نہیں مل رہا. تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر عوامی ایکشن کمیٹی کے وہ منہ لگیں. اب یہ جناب والا انہیں جو ہے وہ قاعدے قانون اور جناب والا یہ یاد آ رہی ہے، اور اوپر سے یہ بدقسمتی ہے. آپ نے شوکت نواز میر صاحب کی باتیں سننی ہیں؟ آپ شوکت نواز میر صاحب کو کیا اعجاز بھائی صاحب وہ یا یہ جو ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اعجاز کی، شوکت نواز میر جو ہے وہ سب نیشنلسٹ ہے. شوکت نواز تحریک میں تو ظاہر ہے یہ عوامی تحریک میں تو سمانے سے لے کر یہ تاجر ہیں یا جو آزاد کشمیر سے محبت کرنے والے یا جو آزاد کشمیر کے مسائل حل کرنے والے یا ہم سارے لوگ جو ان کی کسی طرح ان کی اخلاقی حمایت کیے ہوئے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ یہ سارے لوگ سب نیشنلسٹ ہیں؟ یہ شرپسند عناصر ہیں. مقصد آپ ان کے اندر جو شرپسند ہے تو پھر آپ نے مذاکرات کا پھر معاہدے کیسے کیا؟ دیکھیں انہی سب نیشنلسٹوں کے ساتھ اور انہی شرپسندوں کے ساتھ آپ 3-3 4 وزیر بٹھا رہے تھے. ابھی بھی جو ہے وہ آپ کو بطور اس وقت آپ کو یاد نہیں تھا کہ آپ آزاد کشمیر کے کیا کہتے ہیں وزیر اطلاعات ہیں. ابھی آپ روزانہ جو ہے وہ صحافیوں کو بلا کے کبھی ایک گروپ کو بلا کے 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں، کبھی دوسرے گروپ کو بلا کے وہی کیا سرائیاں، وہی مفروضے، وہی لوگوں کے الزامات، اپنے آپ کو یہ کہ جی میں کوئی 40-50-60 مار خان ہوں اور مجھے ہٹانے کے لیے سارے مافیاز لگے ہوئے ہیں، یہ لگے ہیں، روز ایک بندے کو نئے ٹرک کے پیچھے لگا دیتے ہیں. مطلب بہت برے حالات ہیں. ایشو کو ایڈریس نہ کرنے کی وجہ سے، عدم توجہی کی وجہ سے اور اپنی کریڈیبلٹی کھو جانے اور مسٹرسٹ ان دونوں گروپوں کے درمیان جو ہے وہ پیدا ہونے کی وجہ سے آزاد کشمیر کے حالات جو ہے جس نیچ پہ لے گئے. اللہ نہ کرے اگر دانش مندی کا مظاہرہ نہ کیا گیا، عقل اور شعور کا مظاہرہ نہ کیا گیا دونوں فریقین کی طرف سے، تو کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. ابھی صاحب ابھی ذرا دونوں جو فریق، ایک تو ذرا ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں، لانگ مارچ ہو رہا ہے مظفر آباد کی طرف اور اسمبلی گراؤ کا اعلان ہے. ایک تو ناظرین کو بتائیں کہ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں. ایک تو پہلے جو حکومت کی تیاری ہیں ذرا تھوڑا سا اس پہ یعنی ناظرین کو اپڈیٹ کریں.
کہ جو اطلاعات یہ ہیں کہ جو ایف سی ہے یہ مظفرآباد اور میرپور یعنی اس میں ڈویژن میں پہنچ گئی ہے، اور یہ ذرا تھوڑا سا اپڈیٹ کریں کہ کیا لیٹسٹ کیا ہے سارا. کفیل صاحب، وزیر اعظم تو بظاہر تو انہوں نے کل پرسوں عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی دعوت دی ہے، لیکن بات وہی عمر صاحب والی ہے کہ ان کی ساکھ پر اعتماد کون کرے گا. یہ جو میں نے پورا پلان پڑھ کے سنا ہے، اس کی تصحیح کی ہے کہ باہمی رابطہ بحال رکھیں گے. اب حالت یہ ہے کہ اطلاع یہ ہے کہ ان کے اپنے وزراء ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا لے کر رابطہ بحال کرنے کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس جائیں. کچھ پیکیج جو ڈیل ہوا تھا، وہ چیزیں ہوئی تھیں، ان میں سے آدھے آپ کر دیتے تو ہم لوگوں کو مطمئن کرتے. تو اس لیے وزیر اعظم کبور تو یہی لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کے حالات جس طرف جاتے ہیں جائیں. وہ کوئی سیاست بازی ان کی مجھے نظر آتی ہے ساری. آج اطلاع یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے کچھ لسٹیں تیار کروائی ہیں لوگوں کے. عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں ان کی برسی کی عادت ہے، ان کی ضروری کی عادت ہے. جو سرگرم اور خاص کر بہت زیادہ متحرک لوگ ہیں، انتظامیہ کو انہوں نے ٹارگیٹ دیا ہے کہ ان کو پکڑیں اور ان کو 10 فروری سے پہلے 10 مئی سے پہلے پکڑ کر یعنی ان کو گرفتار کریں، ان کو گرفتار کر لیں. اور ان کو یا پھر جو گرفتار نہیں بھی ہو سکتے تو ان کے لیے مینیج ایسا کام کیا جائے کہ اپنے اپنے ضلعوں میں ان کو انگیج رکھیں، تاکہ وہاں سے یہ کوئی لانگ مارچ کے جلوس لے کر مظفرآباد کی طرف نکل نہیں سکیں. ایک تو ان کی حکمت عملی یہ ہے، اور یہ بھی اطلاع کوئی مجھے بتا رہا تھا، اس کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ کہیں ایک آدھ جگہ چھاپے مارے گئے ہیں سارے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ایف سی پی سی تو آ گئی تھی، ایف سی کی جو کل پرسوں نوٹیفکیشن ہوا، کل ہوا تھا میرا حال ہے یا پرسوں، تو آج اطلاع یہ ہے کہ میرپور اور مظفرآباد میں اس کے دستے آ گئے ہیں، اور جو باقی بچتے ہیں وہ بھی کل شام تک میں آ جائیں گے. اور وہ فی الحال انہوں نے یہی پلان بنایا ہے کہ اس کو ہم ریزرو رکھیں گے، اور آزاد کشمیر پولیس سے فرنٹ لائن پر کام کرے گی، اور ضرورت پڑنے پر فوری طور پر کوئک ایکشن کے طور پر کوئک رسپانس فورس جس طرح ہوتی ہے ان کو وہاں بھیج دیا جائے گا. اور دوسری طرف عوامی ایکشن کمیٹی کے بارے میں بھی یہ اطلاع ہے کہ انہیں صورتحال کا پوری طرح ادراک ہے کہ حکومت کیا کرنے والی ہے، اس کا پلان کیا ہے. انہوں نے بھی اپنی ساری مرکزی قیادت اور ضلعی قیادت کو یہ پیغام رسانی کر دی ہے، میسج کنوے کر دیا ہے کہ آپ بتات رہ کر لوگوں کو باہر نکالیں، اور 11 گرفتار ہوتا ہے پیچھے کیا کرے گا، لیڈ کون کرے گا. 11 فروری سے پہلے اپنے آپ کو بھی اور اپنے کارکنوں کو بچا کر رکھیں، اور اگر کہیں کو گرفتار ہو بھی جاتا ہے تو پھر وہ سیکنڈ لائن جو ان کی لیڈرشپ ہوگی اس کو متحرک رکھا جائے. اور انہوں نے بالکل بہت ساری جگہوں پر میں سن رہا تھا، جیرا میں، راولا کوٹ میں، اور پونچھ ڈویژن میں اور میرپور میں، انہوں نے تو بالکل دو ٹوک طے کیا ہوا ہے کہ یہ گرفتاری ہمارا راستہ نہیں ہو سکتی. راستہ ایک ہی ہے، یا تو حکومت اپنے مطالبات پورے کرے، دوسری صورت ہم مظفرآباد جائیں گے اور وہاں جا کر احتجاج کریں گے. اور احتجاج کرنا پرامن ہمارا حق ہے، ہم کوئی پرتشدد احتجاج کرنے نہیں جا رہے، ہمارا گمنت نہیں توڑیں گے، کسی کی گاڑی نہیں توڑیں گے، ہمارا تو حملہ نہیں کریں گے، لیکن وہاں جانا اور آج جا کر احتجاج نوٹ کروانا یہ ہمارا بنیادی حق ہے، اور اس پر ہم جائیں گے. عمر صاحب کہ جس طرح کے ساتھ یعنی کل بھی آج بھی جس طرح کے ساتھ یعنی پولیس فلیگ مارچ کر رہی ہے، وہاں یعنی ریحرسل کی جا رہی ہے، یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی جنگ کی طرف یعنی ریاست کو لے جایا جا رہا ہے، اور بجائے حکومت کی انتظامیہ بیٹھ کے مذاکرات کرے، تاجروں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرے، چلو ان کو انگیج کرے، یہ جا کے تیاری کرنا، وہاں دستے یہ کرے، تو یہ تو ظاہر ہے وہ اس میں تو کوئی حالات تو ایسے ہیں کہ ظاہر ایک یعنی تصادم کا خطرہ ہے. آزاد راج صاحب، ایک تو یہ بات ہے، میں مظفرآباد تھا اور ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے میں مظفرآباد سے پہنچا ہوں. ایک تو یہ جس بات کی اعجاز باشی صاحب نے کہا اس کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ جب میں واپس آ رہا تھا تو برسالہ میں قائد اعظم ریزیڈنسی جو ہے اور جو چیک پوسٹ ہے جہاں پہ آزاد کشمیر میں انٹری کے لیے چیک کیا جاتا ہے، اس کے پاس سے جو ہے ایف سی کی گاڑیاں کھڑی تھی، اور ایک گاڑی میں سے لوگ اترے ہوئے تھے اور ہم نے ان سے بات چیت بھی کی. تو وہ جو ہے باقاعدہ ایف سی والے جو ہے آج مظفرآباد جو ہے وہ اس وقت تک، اگر ہم اسلام آباد پہنچ گیا تو وہ ظاہر 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھے، تو وہ بھی مظفرآباد پہنچ گئے. دوسری یہ بات ہے رائے صاحب کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی حکمت عملی کوئی عجیب و غریب قسم کی ہے، یعنی خود تصادم کی طرف جا رہا ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ انتظامیہ حکومت خود تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے. ایک انہوں نے اتنی ہائپ کریٹ کر دیا اس کی کہ آج مظفرآباد میں شدید گرمی تھی، آج اور کل بھی میں کل گیا تھا، آج آیا ہوں. اس کی جو یہ ہے کہ آپ نے ادھر جو ہے وہ جو ایک تو یہ بات ہے جو عمارات ہیں ساری جو ہاؤسز ہیں بڑے بڑے جو قومی، اس کے اوپر جو ہے ہائی الرٹ ہے، اور اس ہائی الرٹ کی وجہ سے ادھر انہوں نے جو ملازمین جو ہیں وہ سرکاری جو پولیس اہلکار یا وہ جو وہاں کے جو لوکل رینجر اور ریزرو پولیس جو جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ پہلے روٹین میں کھڑے ہوتے تھے، اب انہوں نے بلٹ پروف جیکٹیں پہنی ہوئی ہیں، اور اسی طرح انہوں نے ہیلمٹ پہنے ہوئے ہیں. ادھر ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، ادھر جو ہے وہ مقصد فلیگ مارچ ہو رہے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ ادھر جو لائن ہے ادھر کمشنر صاحب نے کل بڑا مقصد جھاریانہ قسم کا جو ہے وہ جذباتی قسم کا خطاب کیا. جو میں نے سب سے زیادہ مظفرآباد میں راجہ کفیل صاحب دیکھا ہے
کیونکہ یہ وہی مظفر آباد ہے. آزاد کشمیر کے آپ کو پتا ہے ہمارے سب سے پرانا مظفر آباد وہ تھا, لیکن انتظامی افسران کی جو عزت اور احترام آزاد کشمیر میں تھی وہ کبھی کسی جگہ پہ نہیں رہی, اور دل سے لوگ احترام کرتے تھے. آپ یقین کریں مظفر آباد میں رائے صاحب میں نے جو ہے وہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور پولیس کے اعلیٰ کام کی عزت اس دورے میں نہیں دیکھی, اور لوگوں میں شدید نفرت ہے, اور لوگ جو ہے انہیں دیکھنا پسند نہیں کرتے, بات کرنا پسند نہیں کرتے. رات کو جو ہے اب ایک تو یہ بات ہے کہ مظفر آباد میں کیونکہ مسعود الرحمان صاحب کو کمشنر لگایا, یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ اس کو مینیج کریں, اور انہوں نے مینیج کرنے کی کوشش کی. اس دن مدینہ مارکیٹ میں انہوں نے تاجروں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی, ایک گروپ کو لا کے وزیر اعظم کو دورہ کرانے کی کوشش کی, وہ ناکام ہو گئی, اس کی وجہ سے وہ اور ہو گئے. اب یہ صورتحال ہے کہ مسعود الرحمان صاحب خود جو ہے وہ مذاکرات میں کسی جگہ فیس کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے, اور مظفر آباد میں ایک جرنی یہ تاثر ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یا جو یہ طریقہ کار ہے, یہ پلان ہے. اب مسعود الرحمان بیچارے خود آپ کو پتہ ہے ان کی مقصد وہ اس طرح کے تو نہیں ہے, شریف آدمی ہے, جینٹل مین آدمی. اب وزیر اعظم کی اس اسکواڈ میں جا کے جو ہے وہ ان کا بدنام ہو جائے, وہ جو ہے وہ وزیر ہے, وزیر اعظم کے مشیر. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیگم کے مشیر ہے, وہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے جو مشیر اعلیٰ ہیں وہ یہ, اور ان کے پرنسپل سیکرٹری جو ہیں وہ ظفر خان ہے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے, آپ نے کل ایک خبر دیکھی ہے طارق فاروق صاحب کی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بعض وزیر اعظم یہ وہ اب مجھے پتہ نہیں اور کس کا ہے, لیکن مظفر آباد میں تین جو ہیں, ایک سیکرٹری صاحب کے حوالے سے, ایک پرنسپل سیکرٹری اور ایک کمشنر مظفر آباد کے حوالے سے یہ ایک عمومی تاثر یہ پایا گیا ہے کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں جن یعنی جو مازارے کی طرف جا رہے ہیں. دو تین چیزیں, ایک تو یہ میں نے بڑا افسوسناک پہلو دیکھا کہ انتظامیہ کی کوئی, اب رات کو 12:30 بجے کے قریب جب میں جا رہا تھا ادھر سیکٹریٹ سے گزرا تو سارے انتظامی افسران ادھر موجود تھے, پولیس افسران موجود تھے. اب ادھر گئے ہیں جو احوال بتایا ہے کسی نے کہ ان کی بہت زیادہ انتظامیہ کی یہ جو جنہیں یہ سب نیشنلسٹ قرار دے کے اور شرف سن ناصر قرار دے کے منتیں کرنے گئے تھے, انہوں نے ان کی بہت بےعزتی کی. میں ایک تو یہ بات ہے لوگ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. دوسری رائے صاحب ان کی جو حکمت عملی ہے جس ایک تو ان کی میں آپ کو اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ میں نے فیل کیا, مگر ایک تجزیہ کر رہا ہوتا ہے نا بندہ کہ جی کیا 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 جا سکتا, تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ پلان کر لیا ہے حکومت آزاد کشمیر نے. ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں, پولیس پہلے ویسے آ رہی تھی پتہ کر رہی تھی, اور اس کے بعد آج جو ہے رات کو, اور آج جو ہے وہ سرچ وارنٹ کے ساتھ لیڈی پولیس کے ساتھ جو ہے وہ بعض تاجر رہنما جو لوکل جو ہے ان کے گھروں میں اور دیا جا رہا ہے. اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ان کی جو قیادت ہے اسے جو ہے وہ آزاد کشمیر حکومت جو ہے وہ گرفتار کرنے کا شاید فیصلہ کر چکی ہے, یا انہیں اس طرح ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ بھاگ جائیں. اس کے کاؤنٹر میں وہ خود لوگ جو ہے وہ اپنی حفاظت پہ خود وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے, اور انہوں نے شاید ہماری اطلاع ہے کہ ایک جگہ پہ شاید انہوں نے حلف کیا ہے کہ ہم اپنی حفاظت خود کریں گے, اور ہر صورت میں 11 تاریخ کو ہم جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل کے ہم ثابت. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 11 مارچ کو وہ بھی سڑکوں پہ ہوں گے اور میں بھی سڑکوں پہ ہوں گا. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک یہ ہے کہ تمام ضلع ہیں ان ضلعوں سے انہیں مظفر آباد نہیں پہنچنے دیا جائے گا کسی صورت بھی, اور مظفر آباد جانے والے سارے راستے جو ہے وہ بند کر دیے جائیں گے, انہیں ضلعوں کے اندر نکالا جائے گا. اور یہ حکمت عملی ہے کہ آپ شہروں سے انہیں باہر نکالیں گے, اور شہروں سے باہر نکال کے جو ویران جگہ آئے گی اسے آگے بھی بند کر دیا جائے گا, پیچھے بھی بند کر دیا جائے گا. اور اگر یہ ان کی یہ حکمت عملی ہے کہ جس جگہ میں بٹھائیں گے روکیں گے ہم ادھر ادھر نہ دے سکتے ہیں, مگر یہ اب آزاد کشمیر جو ہے وہ 11 تاریخ کو بالکل چوک ہو جائے گا نا نظام, اگر اسی طرح کی صورتحال ہے تو یہ سنجیدہ صورتحال ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کو اور مظاہرین دونوں فریقین کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور حکومت کو جو ہے وہ ہر صورت مقصد یہ ہمارا یہ قومی ایشو ہے آزاد کشمیر کا, آزاد کشمیر کی اسے پوری دنیا دیکھ رہی ہے. آپ کو یہ غیر ملکی جو ہمارے دشمن ملک کے جو چینل ہیں اس کے اوپر ہرزہ سرائی کر رہے ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ مذاکرات کا بہترین راستہ نکالنا چاہیے اور کسی نہ کسی طرح جو ہے اس معاملے کو حل کرنا چاہیے, ادروائز جو ہے اس کے سنگین نتائج. مختصر عباس صاحب کہ آج بلدیاتی نمائندگان نے جو مظفر آباد پریس کانفرنس کر کے اس کا حمایت کیا کہ ہم ان کی جتنے مطالبات ہیں ہم اس کی حمایت کریں, اور یہ جو ایکشن کمیٹی ہمارے حقوق کی جنگ لڑے, تو مختصر بتائیں گے ناظرین کو کہ ظاہر ایک تو یعنی کل باغ والوں نے انکار کیا, پھر آج ایک اور گروپ گیا ہے, تو ظاہر یہ سارے مطالبات وہی ہیں بلدیاتی نمائندگان کا سارا, اس میں پھر کسی کو اختلاف کس بات؟ وکیل صاحب وہ باغ میرے خیال میں جو مظفر آباد میں آج جو نمائندگان بلدیاتی نمائندگان نے بات کی ہے یا انہوں نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے, وہ باغ والی پریس کانفرنس ذرا دیما دکھا جا رہا ہے. باغ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو مراتی ہفتہ پوسٹوں بھرے ہیں, اور ان کے ساتھ
गैर मराबते याफ्ता पोजीशन पर बैठे लोगों में से कोई एक बंदा भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद नहीं था। और इतला ये भी थी कि हुकूमत ने शायद दबाव डाल के ब्लैकमेल करके उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है। तो आज मुजफ्फराबाद जाकर उन्होंने दो ठोक पुंछ डिवीजन के लोगों ने भी, मुजफ्फराबाद वालों ने भी ऐलान किया है कि हम न सिर्फ 11 मई वाली अवामी एक्शन कमेटी की मुकम्मल हमायत करते हैं, इसका साथ देंगे, बल्कि अपने मुतालबात की हमायत में 20 मई को उन्होंने धरने का ऐलान किया है। और ज़ाहिर है ये एक ऐसा मैसेज है जो फौरी तौर पर उनके लोगों को इस बात पर ज़ाहिर है वो तरगीब दे रहा है कि वो अवामी एक्शन कमेटी की हमायत करें। तो 20 तारीख को जब डेफिनेटली अच्छा मुख्तसर आमर साहब मुख्तसर करेंगे आप। एक तो ज़रा अभी ज़रा यानी 2-3 दिन रह गए, तो सियासी जमात गैर फाल हैं, यानी फिर यानी दोबारा जो ताकत है, स्टेट पावर है, वो एक्शन कमेटी के पास आ गई है, वहाँ जो अंजुमन ताजरान के पास आ गई है। तो ये जो आज़ाद कश्मीर का सियासी मंजरनामा है, सियासी क़यादत का है, जो आपके दोस्त हैं यानी कि कर्नल वक़ार साहब हैं, वज़ीर दाखिला, वो गए ये 3-4 दिन से गायब हैं। अच्छा राज साहब, इसमें बड़ी दिलचस्प बात है जो एजाज भाई साहब ने कहा ना बल्दियाती नुमाइंदों की, तो ये बल्दियाती नुमाइंदे अब इस अंदाज पे पहुँच गए हैं कि हमारा भी रास्ता यही है कि हम इसकी हिमायत करें और वो हमारी हिमायत करें, तो हमारा जो है मामला लो। अब इसके बाद क्या होगा? अभी तो आप ये सियासी जमातों की बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि कल मेम्बरान असम्बली हिमायत कर देंगे, वो कहेंगे कि अवामी एक्शन कमेटी वालों असम्बली का इजलास बुलाने के लिए आप इसका मुतालबा भी शामिल कर लें। इसी तरह जो है वो काबीना का इजलास बुलाने के लिए भी ये हो जाएगा, वजारतें लेने के लिए। वो सियासी जमातें जो हैं, जो सियासी जमातें हैं, सियासी जमातें क्या करेंगी? सियासी जमातें कहेंगी कि हमारी आवाज़ हमारी जो है हमारी आवाज़ भी वो उठाए। आज शौकत नवाज मीर साहब ने सियासी जमातों को उन्हें वो दावत दी है हमायत की। अब 2 इशू हैं, एक तो ये बात है इससे सियासी जमातों को बड़ी बुरी तरह वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने किया हुआ है, जो नवाज साहब हैं गैर मुतल्लक किया हुआ है। और उसकी वजह एक तो ये बात है तकसीम। अभी आप ये देखें कि चौधरी यासीन जो है वो रात को प्रेस वो कर रहे हैं, एक बयान जारी कर रहे हैं और उन्होंने तशवीश का, जैसे कौमी लीडर करता है, उनका बयान जो है वो बड़ा बैलेंस बयान था, किसी के मुखालफत में नहीं था वो। मैं उसे बयान को मैंने पूरा पढ़ा और देखा। मैं जो यासीन ने एक जीरक सियासी रहनुमा के तौर पे वो किया, और जिस तरह असम्बली के अंदर सरदार याकूब साहब ने भी एक कौमी रहनुमा के तौर पे उसके खदशात, असरात और पुंछ की हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए जिसका एजाज भाई साहब ने उस दिन जिक्र किया, हमने भी किया। अब उसके मुकाबले में आप ये देखें, अगले दिन फैसल राठौर साहब का इन्होंने बयान जारी कराया। अब फैसल राठौर साहब उस कमेटी के पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, एक तो उन्हें पार्टी में काउंटर कर दिया, दूसरा ये बात है मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह थे, उन्हें उधर काउंटर, ये इन्हें खराब कर रहे हैं ना। और सियासी जमातों को भी इधर ये देखें कि शाह गुलाम कादर साहब ने और फारूक हैदर साहब ने और कल तारक फारूक साहब ने बड़ा सख्त बयान दिया। इधर जनाब वाला क्या किया, मैं ये कह रहा हूँ, इधर क्या किया जी कि कर्नल वकार नूर साहब जो हैं वो कर रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर 2 बातों का और कर्नल वकार नूर, अब कर्नल वकार नूर साहब किस मुंह के साथ मुज़ाकरात करें, किधर जाएं, नजर नहीं आ रहे। अभी भी आप यकीन करें वो अफसरान को दूसरे महकमों के, मगर किसी बालियात वाले अफसर को फ़ोन कर रहे होंगे, किसी बरनाले में पुलिस वाले को फ़ोन कर रहे हैं, आसमुल्ला का केस का क्या बना, बालियात वालों को फ़ोन कर रहे हैं, आमिर महबूब के केस का, ये जो दबा दबू के ये करें, वो इन कामों में लगे हुए हैं। उनकी वजारत दाखिला और जो इंटरनल सिक्योरिटी है और वो जो खदशात हैं जो होना चाहिए था उसके ऊपर तवज्जो नहीं है। अब मैं आपको जो सबसे संजीदा बात बताना चाह रहा था कि आप ये सारी बात छोड़ देना, मैं इस वक्त इशू क्यों बना, वो बना एफसी और इसकी तैनाती का ऊपर। मकसद वज़ीर आज़म और कर्नल वकार नूर इधर उधर की बात छोड़े ना, पहले ये बताए ना काफिला क्यों लुट रहा है, वो सिर्फ ये बताएं कि ये जो नोटिफिकेशन जो खत लिखा है उसमें आपने शौकत अवामी एक्शन कमेटी को कैसे जो है वो सब नेशनलिस्ट करार दिया, कैसे शर्पसंद अनासर करार दिया, कैसे आपने जनाब वाला उनका जिक्र किया और उनको फेस करने की बात की। ये आधा खत जो है आधे सच की तरह वज़ीर आज़म साहब जो है वो रोजाना 2-2 घंटे का भाषण देते हैं उधर बुला के साफियों को और कौम को, और कभी किधर बैठ के वो ये क्यों नहीं बताते कि ये खत किसने लिखा है और क्यों लिखा है, इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी वर्डिंग क्या थी। ठीक है जी, एक तो ये बात है ना, ये इस बात का जवाब देना चाहिए था। दूसरी ये बात है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को और इनको ये बताना चाहिए कि इन्हें इनके ऊपर कैसे एतबार किया जा सकता है। मैं कोई ऐसा तरीकाकार बताया ना, कोई अपना गारंटर ले आए कि वो किसके। अब मुझे ये खदशात है कि लोग जो हैं शायद अवामी एक्शन कमेटी जो है वो अगली बारी जो है वो इनके साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दें और वो ये कहें कि हम इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हमें किसी और के साथ मुज़ाकरात। बहुत शुक्रिया आमर साहब, मुख्तसर कबील साहब और आमर साहब, ये आज़ाद कश्मीर चुके दौर इन्होंने जिक्र भी किया है, बहुत पुरअमन खिता है और ये बहुत अफसोसनाक तर्ज अमल है जो वज़ीर आज़म ने अपनाया हुआ है। और उन्हें मेरा नहीं बेशतर लोगों का ख्याल ये है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के माहौल को एक ऐसी तरफ ले जा रहे हैं कि कल ये नहीं रहेंगे, लेकिन अमन अमान का मसला ये जो इस वक्त एफसी और ये आज़ाद कश्मीर पुलिस और लोगों के सामने आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया, अगर इनके दरमियान लड़ाई हो गई, नफरत के बीज बो दिए गए,
تو پھر ایک طویل عرصے تک آپ کو پنجاب کی سڑکوں پر جو لوگوں اور وکلاء اور پولیس کے درمیان تصادم نظر آتے ہیں نا، آزاد کشمیر کے گلی کوچوں میں یہی ہوگا، اور اس کو آنے والا کوئی بندہ کنٹرول نہیں کر سکے گا. اس لیے مہربانی کریں، حالات پرامن رہنے دیں، ایکشن کمیٹی والوں کو بٹھائیں. ان کو میرے حال میں کسی اور بات پر مطمئن کیا جا سکتا ہے اگر ان کو ڈیو رسپیکٹ دے کر بات بٹھائی جائے. لیکن وزیر اعظم نے پتہ نہیں تہیہ کیا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر بہت خراب. بہت شکریہ عامر صاحب آپ کا، بہت افسوس. عامر صاحب کا، ابھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، اس وقت جو آزاد کشمیر صورتحال ہے، ذرا ایک وہ آزاد کشمیر تھا آج سے 6 ماہ پہلے یا سال پہلے، کہ آزاد کشمیر کے امن کی، آزاد کشمیر کی رواداری، آزاد کشمیر کے باہمی جو بھائی چارہ ہے، جو رواداری کی سیاست ہے، اس کی پاکستان میں مثال دی جاتی تھی. اور آج بھی پورے پہ یعنی پاکستان کے چاروں صوبوں اور وفاق کی نسبت جو آزاد کشمیر ہے، یہ انتہائی پرامن علاقہ ہے، اور انتہائی مشکل ترین حالات میں جو آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت ہے، آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے باہمی رشتوں کو قائم رکھا. لیکن جس طرح ابھی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، یعنی تمام اس طرح جو یعنی 11 مئی کے احتجاج کی آڑ میں جس طرح سے اس وقت پورے آزاد کشمیر کو یعنی پولیس اسٹیٹ بنا دیا گیا، ہر ضلع میں، ہر تحصیل سطح پر جس طرح کے ساتھ عوام اور پولیس کو اپنے سامنے لا کھڑا کر دیا گیا ہے. اور اطلاعات ہیں کہ اگر ان کو ضلعوں میں روک دیا جاتا ہے، ان کو مظفر آباد نہیں پہنچنے دیا جائے گا، تو پھر پورے آزاد کشمیر میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوگا. تو دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی بھی جو میں بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت، مسلم نون کی قیادت، پیپلز پارٹی کی قیادت، تحریک انصاف کی قیادت، یہ جو آزاد کشمیر کے اپنے ہیں اور یہ اپنی وفاقی پارٹیوں کے ساتھ بھی مل کر ہے، آزاد کشمیر کے معاملات ان کا فوری حل نکالا جائے. اس کا ماضرائی یا تصادم اس طرح کسی صورت نہ تو آزاد کشمیر کے عوام، نہ تو ریاست آزاد کشمیر، نہ ہی پاکستان کے مفاد میں ہے. دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کو انتشار کی طرف نہ نکالا جائے. یہ پرامن عوام ہیں، یہ پرامن ان کے مطالبات ہیں، جائز مطالبات ہیں، فوری طور پر ان کے مطالبات پورے کیے جائیں تاکہ آزاد کشمیر میں 11 مئی کو کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ نہ ہو. کل دوبارہ حاضر ہوں گے، کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.